الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر 35 ہے 3.5 لا یشترط فی لفظ القبول مطابقتہ لعبارۃ الایجاب بل یصح الایجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر۔ فرماتے ہیں کہ جو قبول کرنا ہوتا ہے اس کے لفظ میں یہ شرط نہیں ہے کہ مطابقت ہو، کہ جو قبول کے لفظ ہیں وہ بالکل مطابق ہونے چاہیے لعبارت الایجاب، ایجاب کی عبارت کے، یعنی یہ حقیقت میں جو قبول کا متعلق ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وگرنہ لفظ تو قبل تو ہی رہے گا۔ قبل تو کے بعد آیا قبل تو نکاح کہنا ہے یا قبل تو تزویج کہنا ہے، تو اس میں ایجاب کو دیکھا جائے کہ ایجاب والے نے انکاح تو کہا ہے یا زوج تو کہا ہے۔ تو اگر مطابق بنائیں گے تو کیسے بنے گا کہ اگر اس نے انکاح تو کہا ہے تو قبل تو نکاح کہیں، اگر اس نے تزوج تو کہا ہے تو قبل تو تزویج کہیں، یہ مطابقت ہے۔ تو کیا یہ مطابقت شرط ہے؟ یہ شرط نہیں ہے، کہتے ہیں لا یشترط، یہ والی مطابقت کیا شرط نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے کہ ایجاب ایک لفظ سے ہو اور قبول کیا ہے کسی اور لفظ سے ہو۔ قبول کسی اور لفظ سے کیا مطلب کہ جو قبول کا متعلق ہے وہ کوئی اور ہو۔ فلو قالا، اگر ایجاب کرنے والا یوں کہے کہ زوجتو کا، اب یہاں پہ لفظ کون سا ہے؟ زوجتو۔ فقالا یعنی قبول کرنے والے جواب میں کیا کہے؟ قبل تو نکاح کہے، یعنی اس نے زوجتو کی زواج کی بات کی اور یہ کیا کر رہا ہے؟ نکاح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ درست ہے۔ اس کا الٹ کر لیں کہ اس نے انکحتو کا کہا اور قال قبل تو تزویجہ، یہ جواب میں کیا کہے؟ قبل تو تزویجہ کہے، تو صح، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا الْمُطَابَقَةَ، اگرچہ احتیاط مستحب کیا ہے کہ مطابق ہو تو یہ احتیاط مستحب ہے، لیکن اگر مطابق نہیں ہے تو پھر بھی کہنے کا درست ہے۔ اذا لحن فی الصیغۃ، ایک بندہ نکاح کے صیغہ میں کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے، غلط صیغہ پڑھتا ہے، بحیث، اور اتنا غلط پڑھتا ہے کہ لم تکن معہو، کہ اس لحن کے ساتھ، اس غلطی کے ساتھ، لم تکن ظاہرتاً فی المعنی المقصود، اس صیغے کا ظہور ہی پیدا نہیں ہوتا معنی مقصود میں، یعنی معنی مقصود اس کا اصلاً کچھ بھی کیا سمجھ نہیں آتا، یعنی پورے لفظ چینج کر دیتا ہے، اس سے کچھ بھی کیا سمجھ نہیں آتا، تو لم یکفے، تو یہ کیا ہے؟ کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نماز میں اگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے عربی زبان کو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں پہ عین اور حمزہ کا فرق نہ کیا جائے، صاد اور سین کا فرق نہ کیا جائے تو وہ نماز درست نہیں ہوتی، ہا اور ہا کا فرق نہ کیا جائے تو نماز کی قرات درست نہیں ہوتی۔ تو جو نماز کی قرات کے احکام ہیں وہ احکام جو ہے وہ نکاح کے جو صیغے ہیں اس میں نہیں چلیں گے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ انکحتو کا کہہ رہا ہے، انکحتو کا، وہ ہا کیا ہے؟ نکال ہی نہیں رہا، انکحتو کا یعنی جو گول ہے وہ نکال رہا ہے۔ زوجتو کا کہہ رہا ہے، اور زوجتو میں آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ وہ زا نہیں کہنا چاہ رہا، زال کہنا چاہ رہا ہے، زوجتو کہہ رہا ہے، تو وہ بھی کیا درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو غلطی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے معنی مقصود میں ظاہر ہے، یعنی کلام آپ کو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ زوجتو کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی غلطی ہو کہ اس سے کوئی مطلب ہی نہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے، بالکل، یعنی اور قسم کے الفاظ ہوں، کوئی نیا جملہ بولے، یعنی ایک بندے کے سامنے بولیں تو وہ پک ہی نہ کر پائے کہ یہ کون سا جملہ بولا جا رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو اس صورت میں کہ وہ نکاح کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی وَإِن لَمْ تَكُن، پہلے کہا نا بحیث لم تکن، یعنی اللہ، یعنی اگر وہ معنی میں ظاہر ہو، یعنی صیغہ غلط بھی ہو، غلط ہونے کے باوجود کیا ہے اس کا معنی درست ہو تو پھر بھی کیا درست ہے۔ وَإِنْ كَانَ اللَّحْنُ فِي الْمَادَّةِ، اگرچہ وہ غلطی کس میں ہو؟ خود مادہ میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں اصول فقہ میں خصوصاً، کہ ایک کو ہم مادہ کہتے ہیں اور ایک کو حیت کہتے ہیں۔ تو یہ انکحتو کا مادہ کیا ہے؟ تو وہی آپ کیا کہ نکاح کیا اس کا مادہ ہے، نون کاف ہا، اس کا اصل یہ مادہ ہے۔ اور خود جو انکحتو ہے یہ پورا صیغہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی مادہ کہتے ہیں۔ اس کی حیت کیا ہے؟ وہ حیت اس کا وزن ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو یعنی آپ مادہ کہیں یا مادہ کے مقابلے میں وزن کہیں، ٹھیک ہے۔ انکاہ تو ایک بندے نے نہیں کہا، ان کہہ تو کہا ہے، ان کہہ تو کہا ہے، تو ان کہہ تو کہے، ان کہہ تو کہے، ان کو تو کہے، تو وہ وزن چینج کرتا رہے تو پھر بھی اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہی ہے۔ اور اگر وزن کی بجائے وہ اس کا مواد ہی چینج کر لے تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مواد چینج کرنے سے بھی لوگوں کو کیا اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ کچھ عربی زبان بولنے والے زوجتو کو جوزتو بولتے ہیں، تو اب وہ جب جوزتو بول رہے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ زوجتو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اب ان کے جوزتو سے کیا زوجتو ہمیں سمجھ آتا ہے، تو یہ بھی کیا درست ہے، اگرچہ مادہ بالکل چینج ہے۔ یعنی زوجتو کا مادہ کیا ہے، زا، واو اور جیم ہے، جوزتو کا کیا ہے، جیم واو کیا ہے، جوزتو جیم واو اور زا ہے، ٹھیک ہے، بالکل الٹ ہو گیا مادہ۔ فیکفی جوزتو کا، پس جوزتو کا کہنا کافی ہوگا، کون سی زبان میں، فی اللغت دارجہ، وہ زبان کے جو عام طور پہ رائج ہے، یعنی یہ لوگ اس کو ایسے ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدل زوجتو کا، یعنی زوجتو کی بجائے وہ کیا بولتے ہیں، جوزتو کا بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مادہ کی غلطی کو اس میں لے لیں کہ ہمارے ہاں مثلا پاکستان میں کیا ہے، انکاہتو کا بولا جاتا ہے، انکاہتو کا، انکاہتو کا نہیں بولا جاتا، تو آپ کے انکاہتو کا، یہ تو غلط ہے، یہ تو وہ ہا بول ہی نہیں رہے بلکہ یہ کیا ہے، ہا بول رہے ہیں، جو گول آنکھوں والی ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ تو لیکن ہم کیا کہیں گے، فی اللغت دارجہ، کہ ہمارے یہاں جو لہجہ ہے، لغت لہجہ کے معنی میں آتے ہیں، تو جو ہمارے یہاں لہجہ جو عام طور پہ رائج ہے عربی زبان کے، وہ یہی لہجہ ہے، وہ انکاہتو کا کیا کہتے ہیں، انکاہتو کا کہتے ہیں، وہ انکاہتو کا ہا کو بقاعدہ جو ہے وہ گلے سے نکال رہے ہیں، ایسی چیز نہیں ہوتی، تو پھر خود ان کے ہاں یہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو عربی بولنے والے ہیں، اگر یہ ان کی نقل اتاریں، ٹھیک ہے، یہ اس زبان کے نہیں ہے، یہ ان کی نقل اتاریں، یہ انکاہتو کا بجائے کیا کہیں، انکاہتو کا کہیں، تو ان کے مطابق کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جان بوجھ کے کیا اس کو غلط بول رہے ہیں، ان کے مطابق اس معنی میں شاید ظاہر ہی نہ ہو۔ تو لہذا جوزتو کا فی اللغت، یعنی اس لہجہ میں جائز ہوگا کہ الدارجہ جو رواج پا چکا ہے کہ بدل زوجتو کا، کہ زوجتو کی جگہ پہ کیا جوزتو کا وہ کیا بول دیتے ہیں۔ اذا کان، لیکن شرط کیا رہے گی کہ اذا کان المباشر للعقد، کے عقد پڑھنے والا کون ہو، عقد پڑھنے والا من اہل تلک اللغت، یہی لہجہ اختیار کرنے والا بندہ ہو، کوئی اور دوسرا اس کی نقل نہ اتار رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کو پاکستان کے معاشرے پہ لے کر جائیں، تطبیق کریں مثال کے طور پہ، تو قبلت النکاح کو مثلا کچھ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، قبلۃ النکاح وہ بول رہے ہوتے ہیں، تو اب قبلۃ النکاح میں غلطی جو ہے وہ مادہ کی نہیں ہے، حیت کی غلطی ہے، یعنی وزن کیا ہو گیا، اوپر نیچے ہو گیا، لیکن قبلۃ النکاح میں جب بولا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ان کے ہاں جو ہے وہ یہ جو گروپ ہے یا یہ جو قوم ہے جس قوم میں رہتے ہیں، تو یہ قبلتوں کو قبلتوں کیا بولتے ہیں، لیکن مراد ان کی وہی ہوتی ہے، قبلتوں کی مراد ہوتی ہے، اور اسی یہی معنی کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ درست ہونا چاہیے نکاح، یہ ایک ایسی غلطی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اصلاً معنی کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے وہ لفظ موکل اور موکل، اس کو کیا بعض کا موکل پڑھ رہے ہوتے ہیں موکل کی بجائے، حالانکہ وہ لفظ کیا ہوتا ہے، موکل ہوتا ہے، تو وہ موکل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں موکل، ہاں موکلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں موکلتی پڑھ رہے ہوتے ہیں، موکلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی موکل بھی نہیں پڑھ رہے، یعنی یہ غلطیاں ہمارے یہاں کس کی ہوتی ہیں، زیر زبروں کی غلطیاں ہوتی ہیں، مادہ کی غلطیاں نہیں ہوتی، یہ تو حیت کی غلطیاں ہیں۔ یہ تو صحیح سیسانی دامت العالی نے تو اس سے اگلا قدم جو مادہ کی غلطی ہے اس میں بھی درست قرار دیا کہ اگر بندے کا لہجہ یہی ہے، وہ اسی طرح کا اس کے ہاں لغت دارجہ ہے، تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ یعنی مادہ کی غلطی تو نہیں ہو رہی، جو جتنے ویڈیو جو ہم تک پہنچی ہیں، زیادہ تر غلطیاں کیا ہے، یہ زیر زبر کی ہو رہی ہیں، یعنی حیت کی غلطیاں ہو رہی ہیں، وزن کی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ان غلطیوں والے جو نکاح ہوں گے وہ درست ہوں گے، یعنی اس میں کوئی شدت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مولانا بنیں اور کہیں کہ بھئی نہ ہی جو ہے وہ تمہاری قرات ٹھیک ہے اور نہ ہی تمہاری عربی ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ نکاح درست نہیں ہے، آپ کے بھی نکاح یہ کوئی نماز کی طرح چیز تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعتبر فی العقد القصد الی ایجاد مضمونہ، عقد جب عقد نکاح پڑھا جا رہا ہے تو اس کے اندر شرط وہی رہتی ہے کہ انسان کی جو قصد ہے اور جو ارادہ ہے، الی ایجاد مضمونہ، جو عقد کا مضمون ہے
اس کو ایجاد کرنے کا ارادہ ہو. اس شرط کو کیا کہتے ہیں؟ قصد انشاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو قصد کیا ہوتا ہے اسی کی وضاحت کریں کہ قصد انشاء کہتے کیسے ہیں. تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ قصد انشاء کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذہن میں یہ نیت کرے کہ یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اس سے نکاح کا رشتہ پیدا ہو جائے. تو یہ اس کو یعنی بعض وقت قصد انشاء کہتے ہیں. تو یہ ایک نیت ہے، اس کے اندر نیت نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہے کہ ارادہ. ایک بندہ جب بول رہا ہے تو اس کا ارادہ کیا ہے؟ جب وہ یہ جملہ بول رہا ہے انکحتک کا، تو کیا اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انکحتک کا جملہ بول کے پریکٹس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا اس کا ارادہ کیا ہے کہ وہ عبارت پڑھ رہے ہیں؟ یا اس کا ارادہ کیا ہے کہ انکحتک کا وہ اس کو کیا ہے خبر دے رہے ہیں کہ میں نے تمہارا نکاح پڑھا تھا. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے ارادے ہیں. تو قصد انشاء کیسے ہوگا کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ یہ میں جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ نکاح کیا ہو جائے؟ ایجاد ہو جائے. ٹھیک ہے. نکاح ایجاد ہو جائے، نکاح ان کا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے کی خاطر یہ جملہ کیا بول رہا ہوں. تو یہ کیا قصد انشاء ہے. یعنی عقد کے اندر کیا شرط ہوتی ہے کہ القصد کہ انسان کا یہ ارادہ ہونا چاہیے الی ایجاد مضمون ہی کہ جو آپ کا مضمون ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ عقد کا مضمون کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ کیا ہو جائے؟ ایجاد ہو جائے. اچھا یہ کب انسان اس طرح کی نیت کرتا ہے؟ وہ متوقف، یعنی یہ قصد موقوف ہوتا ہے کہ علی فہم معنی لفظ زوجتو، کہ ایک بندے کو زوجتو کے لفظ کا معنی کیا ہے پتہ ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کو. او ما یقوم مقام، یا لفظ زوجتو کا معنی اسے آنا چاہیے، یا لفظ زوجتو کے قائم مقام جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے انکحتو کا لفظ ہے یا متعتو کا لفظ ہے، ان کا معنی آنا چاہیے. اچھا یہ جو معنی آنا ہے یہ معنی کا سمجھ میں آنا اور معنی کا سمجھنا دو طرح سے ہے. ایک سمجھنا کیا ہے؟ تفصیلی ہے، جس طریقے سے جو عربی جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. وہ ان کو پوچھیں کہ زوجتو کا معنی کیا ہے تو وہ دقیق بتائیں گے کہ میں کیا ہے شادی کرتا ہوں، میں زواج کرتا ہوں. اور وہ بتائیں گے کہ زوجتو میں جو تو ہے وہ اس میں فاعل ہے اور یہ کیا متکلم کا صیغہ ہے. اچھا انکحتو کا کیا ہے؟ میں نکاح کرتا ہوں، اس کا یہ معنی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تفصیل اسے پتہ ہے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ تفصیلی طور پہ نہیں پتہ ہوتا معنی کا، تھوڑا بہت پتہ ہے. جیسے کہ میں انکحتو زوجتو متعتو کیا معنی، اس کا مطلب یہی ہے کہ نکاح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نکاح ہو رہا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ میں نکاح کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اس کا معنی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ تفصیلی معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نکاح کر رہا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں. بس یہ اسے اجمالاً پتہ ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، یہ اس کا کافی ہے. یعنی ولو بنحو الاجمال کہ لفظ زوجتو اور انکحتو کا جو معنی ہے اس کا سمجھنا کیا ہو؟ بنحو الاجمال ہو کہ ایک انسان تفصیل سے نہ سمجھتا ہو، مجمل طور پہ سمجھتا ہے تو یہی کافی ہے. مجمل یعنی شارٹ کٹ، خلاصتاً. ٹھیک ہے. اور یہ جو خلاصتاً والا جواب ہوتا ہے یہ لجنہ کے امتحان میں نہیں چلتا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس مطلب یہی ہے، یہ نہیں چلتا. وہاں پہ دقیق کیا ہے وہ معنی مراد دیتے ہیں. تو لیکن نکاح میں کیا یہ چل جاتا ہے؟ نکاح کے جو معنی ہے وہ اجمالاً کسی کو پتہ ہو. زوجتو انکحتو کیا مطلب ہے، چاہے وہ ماضی کے معنی نہ بھی کرے. ٹھیک ہے. بس وہ کہے کہ نکاح ہو رہا ہے، اس کا یہ معنی ہے، تو یہ کافی ہے. ولا یعتبر العلم، علم ضروری نہیں ہے. کون سا علم؟ کہ بے خصوصیات ہی، کہ اس لفظ کی جو خصوصیات ہیں اس کا علم ہو کہ یہ لفظ ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے اور کیا خصوصیت ہے اس کے اندر. اور ولا یہ واو کو ایک قسم کی تفسیریہ بناتے ہیں کہ خصوصیات لفظ کا کیا مطلب ہے، واو تفسیر کر رہے ہیں کہ ولا تمییز الفعل والفاعل والمفعول مثلا، کہ انسان کے لیے یہ علم ضروری نہیں ہے کہ وہ جدا کر سکتا ہو فعل کو فاعل سے اور مفعول کو مثال کے طور پہ جدا کر سکتا ہو. کہ زوجتو کا میں اس سے پوچھیں کہ بھئی فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، فعل کیا ہے، اس کا علم ہونا کیا ضروری نہیں ہے. فَإِذَا كَانَ الْمُوجِبُ ایجاب کرنے والا بقول ہی اپنے یہ جب جملہ بولتا ہے زوجتو کا، زوجتو یہ جملہ جب بول رہا ہے اگر وہ کیا ہے قاصداً ایجاد العلقۃ الخاصہ، اگر وہ ارادہ یہی کر رہا ہے کہ ایک خاص جو ہے وہ رشتہ قائم ہو جائے، العلقہ خاصہ، خاص رشتہ قائم ہو جائے، المعروفہ جو کہ کیا مشہور ہے، معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ کون سا رشتہ پیدا ہو رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک خاص رشتہ اس لڑکی اور لڑکی کے درمیان بن جائے. التی یطلق علیہ الزواج فی اللغۃ العربیہ، اس رشتے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ زواج کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شادی شدہ ہونا کہتے ہیں. تو اگر یہی اس کی ذہن میں یہی ہے نا کہ یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ رشتہ بن جائے تو یہی کافی ہے.
آگے آپ اسے پھنسا لیں کہ زوجتو کا کیا مطلب ہے، انکحتو کا کیا مطلب ہے، انکحتو موکلتی لموکل کا اس کا کیا مطلب ہے، وہ اسے نہیں پتہ بیچارے کو، تفصیل سے نہیں پتہ، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا، اصل کیا ہے کہ بالاجمال اسے پتہ ہے تو یہ کیا کافی ہے۔ اور وکان طرف الآخر، جب دوسرا بندہ قابل قبول کر رہا ہے تو لذالک المعنی، وہ بھی اسی معنی کو قبول کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے لفظ بولا ہے اس رشتہ کو قائم کرنے کے لیے بولا ہے، تو میں بھی اسی رشتہ کو کیا ہے قبول کر رہا ہوں کہ جس کو آپ نے کیا ایجاد کیا ہے، تو وہ بھی کیا ہے اسی معنی کو قبول کرے تو کفا، تو یہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان کے بڑا کیا حساس ہے، یعنی نکاح جو ہے وہ ہمارے مذہب تشیع میں بہت آسان ہے، اس کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ طلاق جو ہے وہ مشکل ہے، طلاق کے اندر 11 شرائط ہوتی ہیں پوری کی پوری، صیغے اس کے الگ سے، صیغے بھی کیا خاص قسم کے، وہاں اگر وہی اسم فاعل کا صیغہ ہے تو وہی چلے گا، ماضی وغیرہ نہیں چلے گا، مضارع نہیں چلے گا، یہاں تو سارے چل جاتے ہیں، ماضی ہو، مضارع ہو، مادہ چینج ہو، کوئی بھی ہو۔ وہاں پہ عربی شرط ہے بالکل، اردو وہاں پہ نہیں چلے گی، یہاں پہ اردو چل جاتی ہے۔ تو نکاح یعنی طلاق مشکل ہے اور نکاح کیا ہے آسان ہے، جبکہ جو دوسرے مذہب والے ان کے یہاں الٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں نکاح مشکل ہے، گواہ اس کے اندر بناؤ، یہ کرو وہ کرو، اور طلاق آسان ہے، طلاق جو ہے وہ ایسے بھی کہہ دیا طلاق تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے کہہ بھی دے تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایسے کہہ دیا تو لڑکی اگر حیض کی حالت میں نہیں ہوگی، حیض سے باہر ہے، اس نے جماع کیا ہوا ہے پھر بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بڑی اس کی شرائط ہیں یعنی۔ اچھا جی، یہ ہو گیا 38 نمبر مسئلہ، یعنی حیض آنے کے بعد جماع نہ کی جاؤ، حیض ختم ہونے کے بعد، حیض جب اس کا ختم ہوا پھر جماع نہ کی جاؤ، پھر طلاق دے، جماع کر لیا تو پھر انتظار کرے بھائی، پھر حیض آئے گا، پاک ہوگی، پھر وہ۔ تشترط الموالات بین الایجاب والقبول الاحوۃ لزوماً، ایجاب اور قبول میں موالات یعنی پے در پے ہونا، کہ وہ ایجاب کہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیا کہ قبول کہے، اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ احتیاط لازم کے طور پہ یہ شرط ہے۔ اور موالات میں کتنا، یعنی فوراً کے فوراً بعد کہتے ہیں تکفی العرفیت من الموالات، موالات میں کیا ہے عرفیت کافی ہے، یعنی دقت عقلی مطلوب نہیں ہے کہ جیسے اس کا صیغہ ختم ہو انکحتو کا فوراً یہ قبل تو فوراً کہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ انتظار میں بیٹھ گیا یا انتظار میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، سوچتا رہا کہ قبل تو کہوں یا نہ کہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں بھائی موالات شرط ہے، 1 منٹ لیٹ ہو گیا ختم بس، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، موالات سے مراد کیا ہے، عرفی مراد ہے، کہ عرف یہ کہے کہ اگر میں نے قبول کیا ہے تو کون سی بات کو قبول کیا ہے، جو آپ نے کہی تھی، اس میں ہو سکتا ہے 2-3 منٹ 4 منٹ بھی گزر جائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی فلا یضر الفصل فی الجملہ، پس اس جملہ میں اگر فاصلہ آ جاتا ہے، ایسا فاصلہ آتا ہے کہ بحث و یصدق معہو، کہ اس فاصلے کے باوجود صدق کرتا ہے کہ ان ھذا قبول لذالک الایجاب، کہ یہ جب اس نے قبول کہا ہے نا، قبل تو کہا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس نے قبل تو کس چیز کو قبول کیا ہے، لذالک الایجاب، جو اس نے کہا تھا نا انکحتو کا، اس نے اسی کو قبول کیا ہے، اتنا ٹائم نہیں گزرا۔ اگر اس نے جو ہے وہ انکحتو کہا ہے اور یہ دوپہر کو صبح اس نے انکحتو کہا ہے، دوپہر کو یہ کہہ رہا ہے قبل تو ادھر سارے پریشان ہوں گے کیا قبول کر رہے ہیں، تو یہ والا فاصلہ کیا مضر ہے، لیکن ابھی اگر اس نے انکحتو کہا ہے اور ابھی تک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں 4-5 منٹ 10 منٹ وہ سوچتا رہا، پھر کہا قبل تو، ہاں وہاں پہ سمجھا جائے گا کہ ہاں اس نے اسی کو کیا قبول کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کافی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد، اسی طریقے سے اگر عقد کے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا اگر فاصلہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور وہ متعلقہ چیزیں کیا ہیں، من القیود و شروط وغیرہ، بہت ساری قیود ذکر کرتے ہیں، شروط ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، وہ ان کا صورت چاہے وہ جتنی زیادہ ہو جائیں، یعنی ہم نے تو شارٹ کٹ سے یہ بنایا نا کہ انکحتو کا نفسی علی الصداق المعلوم، یہ جو جس نے خود نکاح کرنا ہوتا ہے تو اس کا وہ لمبا کر لے، انکحتو کا نفسی و اسمی، آگے پورا اپنا اسم بتائے، نام بتائے، اپنے والد کا نام بتائے، ٹھیک ہے، پھر کہے کہ میں کون ہوں، وہ اپنے ساتھ تھوڑا جملے رکھے، پھر ساتھ شرائط رکھے، پھر مہر لے کر کرے، مہر کے اندر پھر اس کا نام لے باقاعدہ، تو یہ ایک جو 2 منٹ کی وہ عبارت پڑھ لے ایجاب والی، تو انکحتو شروع میں تھا، اس کے بعد کیا لمبی قیود شرائط یہ ذکر ہونا شروع ہو گئے،
کہتے ہیں یہ جو فاصلہ آ رہا ہے، کہتے ہیں یہ فاصلہ بھی کیا ہے، کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یشترط فی صحت نکاح التنجیز، نکاح کے صحیح ہونے میں ایک شرط کیا ہے کہ وہ منجز ہونا چاہیے۔ منجز کس کے مقابلے ہوتا ہے؟ معلق کے مقابلے میں، کہ ابھی بھئی نکاح کریں، یہ نہ کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں اگر جو ہے لجنہ میں پاس ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو آپ کہیں بھی یہ سیگا آپ ابھی نکاح آپ کا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نکاح ہو رہا ہے ابھی، کہ ہم نے آپ سے نکاح کیا اگر میں لجنہ میں پاس ہو گیا، یا قبول کرنا ہو، فرض کریں میں نکاح کو قبول کرتا ہوں اگر امتحان میں پاس ہو گیا، تو یہ معلق اس میں نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی نکاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھی، دو آپشن ہیں، درمیان میں شرائط وغیرہ نہ لگیں۔ فلو علقہ، یعنی اگر ایک بندہ نکاح کو معلق کرتا ہے علی امر، ایک ایسے کام کے اوپر کہ مستقبل جس نے بعد میں آنا ہے، لیکن معلوم الاصول، پتہ ہے کہ یہ چیز یقیناً کیا بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی اسے یقیناً پتہ ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور متوقع الاصول، یا یقین نہ ہو لیکن یہ توقع ہو کہ یہ چیز حاصل ہوگی، تو دونوں صورتوں میں کیا باطل ہے، یہ والی جو شرط ہے، یہ والی تعلیق ہے، یہ کیا باطل ہے، یعنی چاہے ایک مستقبل کا کام ایسا ہو جس کا حاصل ہونا یقینی ہو، یا مستقبل کا کام ایسا ہو کہ جس کے حاصل ہونا یقینی نہ ہو بلکہ توقع ہو۔ اگر مستقبل کے کسی بھی کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں نکاح کو، تو وہ نکاح کیا درست نہیں ہوتا۔ وہکذا، اور بالکل یہی صورتحال ہے، یعنی نکاح باطل ہوگا اذا علقہ علی امر حالی، جب مستقبل والا کام نہیں، ابھی موجودہ کسی کام کے اوپر کیا ہے اسے معلق کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ کام کون سا ہے، یقینی نہیں ہے، محتمل الاصول، ہو سکتا ہے یہ آج کام ہو سکتا ہے یہ کام نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ دکان کھلی ہوئی ابھی تو میں کیا آپ سے نکاح کرتا ہوں، اب اس میں کیا ہے ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے دکان کھلی ہو سکتا ہے نہ کھلی ہو، لیکن اگر اسے یقین ہو کہ دکان کھلی ہوئی ہے، پھر اس کا آگے دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اذا کان لا تتوقف علیہ صحت العقد، جب وہ امر ایسا ہو کہ اس امر کے ہونے کے اوپر نکاح کا صحیح ہونا موقوف نہ ہو، عقد کا صحیح ہونا، یعنی نکاح کے صحیح ہونے میں شرائط ہیں، وہ بیان کریں گے آگے، مثلا بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک خاتون سے شادی کی ہوئی ہے تو اس کی بہن سے کیا دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ والی شرائط ذکر کرے کہ اگر میں تمہاری بہن نہیں ہوں، رضائی بہن نہیں ہوں، تو میں تم سے شادی کرتی ہوں، نکاح کرتی ہوں، تو یہ درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شرائط ایسی ہیں کہ جس کا نکاح کے صحیح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دکان کا کھلا ہونا، جمعہ کے دن کا ہونا، باقی چیزیں، اس کا نکاح کے صحیح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ والی جو شرائط ہیں اگر ان کا حاصل ہونا یقینی نہ ہو، احتمالی ہو، تو ہاکذا کیا مطلب، یعنی نکاح یہاں پر بھی کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر مستقبل کا کوئی کام ہو تو چاہے اس کا ہونا یقینی ہو یا مشکوک ہو تو یہ نکاح باطل، اور اگر حال کا کوئی کام ہو تو اس میں اگر اس کا ہونا کیا ہے، احتمالی ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ صحت نکاح والی شرائط میں سے بھی نہ ہو، تو پھر نکاح کیا ہوگا، یہاں پہ باطل ہوگا۔ اب اس کے باقی صورتوں میں آ جائیں، او علی امر مجہول الاصول ہے، یا وہ صورتحال کیسی ہو کہ نہیں کدھر گیا، ہاں، اما اذا علقہ علی امر حالی، لیکن اگر اس نے نکاح کو معلق کیا، ڈیپینڈ کیا ایک ایسے کام پہ جو بھی حال کیا لیکن معلوم الاصول، جس کا ہونا یقینی ہے، مستقبل میں معلوم تھا تو باطل تھا، لیکن حال میں کیا صحیح ہوگا اگر معلوم ہے، او علی امر مجہول الاصول، یا ایک ایسا کام ہے کہ جس کا حاصل ہونا مجہول ہے، نہیں پتہ، ولکنہ مما، لیکن وہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ تتوقف علیہ صحت العقد، کہ جس کے اوپر نکاح کا صحیح ہونا موقوف ہوتا ہے، تو لم یضر، تو یہ والی جو تعلیق ہے نکاح کو کیا نقصان نہیں دے گی، یعنی نکاح کیا رہے گا یہاں پہ صحیح رہے گا۔ اب ان دونوں کی مثالیں کیا ہیں، کما اذا قالت المرأۃ فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کیا خاتون کیا کہے، جبکہ وہی تعلم انہ یوم الجمعہ، جبکہ خاتون کو علم بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ آج جمعہ ہے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ امر حالی ہے اور معلوم الاصول ہے۔ انکحتک نفسی ان کان اليوم یوم الجمعہ۔ اچھا، دوسری مثال، او قالت انکحتک نفسی اذا لم اکن اختک، کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں لیکن شرط کیا ہے، جب میں تمہاری بہن نہ ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ مثال کس کی ہے، ابھی حال کی مثال ہے، لیکن اس کا بہن ہونا کیا ہے، ثابت نہیں ہے، ٹھیک، ابھی تک ثابت نہیں ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو دودھ پلایا یا نہیں پلایا، شک ہے ان کو، تو وہ یہی شرط کر کے نکاح کرتی ہے، تو یہ والا نکاح کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یشترط فی العقد، نکاح پڑھوانے والے کے اندر کون سی شرائط ہونی چاہیے، جو عقد پڑھ رہے، ٹھیک ہے،
عاقد سے کیا مراد ہے؟ المجری للصیغہ، یعنی صیغہ کو جاری کرنے والا۔ اب یہ جو صیغہ کو جاری کرنے والا ہے اسے عاقد کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف سے صیغہ جاری کرنے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ جاننا ہو کہ نکاح خواہ کی کیا شرائط ہیں تو وہ شرائط ہم کہاں پہ دیکھیں گے؟ منہاج الثانی جلد ثانی میں وکیل کے بحث میں دیکھیں گے کہ وکیل کی کیا شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط نہیں ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں، عاقد دونوں کو شامل ہے، لیکن عاقد یعنی آپ کو عبارتوں سے لگے گا یہاں پہ، ہاں، یعنی عاقد کی دو قسمیں بناتے ہیں، عاقد عن نفسہ ہی اور عاقد عن غیرہ ہی، یوں آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے، دونوں کو شامل ہے۔ چلیں، یہ تعبیر درست ہے۔ یعنی مجھے بعض کا مثال سے یہ لگتا ہے کہ عاقد کی تعبیر جب یہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے نکاح کے لیے استعمال کرتے ہیں، وکیل کی استعمال کرتے ہیں دوسروں کے لیے، دونوں عاقد ہیں کرتے، دونوں کو یہ اس میں فاعل کے صیغہ عاقد ہی بولیں گے۔ تو اگر یہاں پہ ہم کیا بولیں؟ یشترط فی العاقد، عاقد کیسے کہتے ہیں؟ المجری للصیغہ، جو صیغہ کو جاری کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ تفصیل نہیں دی کہ چاہے وہ صیغہ کو اپنے لیے جاری کر رہا ہو یا دوسرے کے لیے جاری کر رہا ہو، ہاں، عاقد مباشر ہو یا غیر مباشر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جاوید صاحب کی بات درست ہے، یہاں پہ مطلق ہمیں لینا چاہیے۔ ان یکون، شرط کیا ہے اس کے اندر؟ ان یکون قاصدا للمعنی حقیقتاً، کہ وہ معنی کا ارادہ کر رہا ہو اور وہ حقیقتاً کیا معنی کا ارادہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ فلا عبرت بعقد الحاضل، پس اگر ایک بندہ کیا ہے؟ حاضل ہے، مذاق کرنے والا ہے، مذاق میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کیا نکاح کرتا ہوں، یا تمہارا نکاح میں فلاں خاتون سے کرتا ہوں، مذاق میں کہہ رہے ہیں۔ وصاحی، یا بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کسی اور سے کرنا تھا، بھول کے کسی اور سے کر رہے ہیں۔ والغالط، اسی طریقے سے کیا ہے؟ غلطی ہوگی، بھولا نہیں ہے، اسے یاد ہے لیکن غلطی ہوگی، ٹھیک ہے۔ والنائم، سونے کی حالت میں کیا ایسے صیغے پڑھ رہے ہیں۔ ونحو، اس طرح کے اور بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ جو ہے وہ حقیقت میں معنی کا قصد ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو شرط کیا ہے کہ اس معنی کا قصد کیا ہونا چاہیے؟ حقیقی معنی کا قصد ہونا چاہیے۔ ولا بعقد سکران، یا سکران و شبی، اسی طریقے سے جو بندہ نشے کی حالت میں ہے یا شبی نشے کی طرح کی کوئی چیز لے لیں جس میں ہوش و حواس نہیں ہوتا، یعنی شبی ممن، وہ بندے کے لا قصد لہو معتدن بھی، کہ جس بندے کا قصد اور ارادہ نہیں ہوتا۔ کون سا قصد اور ارادہ؟ کہ جو معتدن بھی، جس سے آپ کہتے ہیں صحیح ہوش و حواس، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ نشے میں نہیں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، خاص پریشانی میں ہے، تو خاص پریشانی کے عالم میں کیا ہے؟ وہ نکاح پڑھ رہا ہے یا نکاح اپنا پڑھ رہا ہے، تو اس کا بھی کیا نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معنی کی طرف ہی توجہ نہیں کر پائے گا۔ یہ جو ہے وہ پہلی شرط ہوگی کہ بھئی نکاح پڑھنے والا ہوش و حواس میں ہو اور اس معنی کا کیا ہے؟ قصد اور ارادہ بھی کر رہا ہو۔ دوسری شرط کیا رہے گی اس کے اندر؟ کما یشترط فیہ العقل، اس کا عقل ہونا کیا شرط ہے؟ فلا عبرت بعقد المجنون، پس اگر کوئی مجنون کسی کا نکاح پڑھتا ہے یا اپنا نکاح پڑھتا ہے تو اس کے کیا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کان جنونہ ادواریا اذا اجر العقد فی دور جنونی، اگر اس کا جنون کیا ہے؟ مطبق نہیں، ادواری ہے، یعنی کچھ پاگل رہتا ہے کچھ ٹائم پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دورے پڑتے ہیں جنون کے، تو اگر وہ عقد کو جاری کرتا ہے فی دور جنونی، جب اسے جنون کا دورہ پڑا ہوا ہے، جب وہ پاگل ہے، اسی حالت میں نکاح کو جاری کرتا ہے تو اس کا نکاح کیا درست نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت میں کوئی الگ شرط نہیں ہے، وہی شرط ہے، قصد معنی والی شرط ہے، کیونکہ جو مجنون ہوتا ہے وہ حقیقت میں چونکہ اس کی عقل نہیں ہوتی تو اس کا ارادہ بھی کیا نہیں ہوتا۔ مجنون کی شادی کرنی ہو تو اس کے پر ولی کون ہوگا؟ وہ آگے بحث ہے گی، اس کا باپ دادا ولی ہوں گے اور وہ اس کی شادی کریں گے۔ کذالک یشترط فیہ البلوغ، اسی طریقے سے جو عقد پڑھنے والا ہے اس کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہو۔ فلا یصح عقد الصبی الممیز، اگر ایک بچہ ہے الممیز سمجھدار ہے، اگر وہ عقد پڑھتا ہے لنفسہ ہی، اپنے لیے عقد پڑھتا ہے تو یہ اس کا عقد کیا صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَاصِدًا لِلْمَعنَى، اگرچہ وہ بچہ سمجھدار ہے اور باقاعدہ اس معنی کی کیا ہے ارادہ اور قصد بھی کرتا ہے کہ میں یہ جملے کیا ہے نکاح کے لیے کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اذا لم یکن بإذن الولی، اگر ولی کی اجازت کے بغیر ہے پھر تو واضح ہے کہ اس کا کیا ہے نکاح درست نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ، اور اگر کیا ہے وہ ولی کی اجازت سے ہو، اذا كان صبی مستقلا فی التصرف، اور بچہ بھی ایسا ہو کہ جو اپنے تصرفات میں بھی مستقل حیثیت اس کی بن گئی ہو،
یعنی بچے کی اپنے تعلقات اور اپنے رابطے ہوں، والد وغیرہ کی اس میں کوئی کیا ہے کیا کہتے ہیں انٹرنس اس کے اندر انٹرفیئر نہ ہو والد کی طرف سے، ہاں ہاں اس کے معاملات میں شریک نہ ہو، یعنی بچہ خود آتا جاتا ہو، اس کی اپنی دوستیاں وغیرہ ہوں، اپنے معاملات ہوں، اپنا وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں میں سارا خود کرتا ہوں، سارے کام میرے اپنے معاملات۔ نہیں نہیں، یہ مستقل فی تصرف اس خاتون کے بارے میں آگے آئے گا۔ مستقل فی تصرف کیسے کہتے ہیں کہ زندگی کے جو فیصلے لینے ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے کسی جگہ، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں وہ مستقل ہو، جس طرح خاتون مستقل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بچے کہتے ہیں کہ بچپن میں مثلاً کام شام کرتے ہیں، مزدوریاں وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ہوتے نابالغ ہیں، پورا انہوں نے گھر سنبھالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10-12 سال کا لڑکا ہے، پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، آنا جانا، لوگوں سے معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، وہ اس حوالے سے مستقل ہے۔ اور اگر اس کے والد کو دیکھیں تو والد بھی کیا اتنا تیز نہیں ہوگا جتنا بچہ تیز ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا تصرفات میں مستقل ہو گیا ہے، کہ یہ بالکل جو ہے وہ بڑوں کی طرح، جس طرح بڑے اپنے کام سارے خود کرتے ہیں نا، کسی کو کہنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی، یہ بچہ مستقل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ولی نے اجازت دی ہو اور بچہ بھی اس کنڈیشن میں ہو، یعنی اتنا سمجھدار ہو کہ وہ تصرفات بھی مستقل طور پہ کرتا ہو، خود ہی سارے کام کرتا ہو، ڈیلنگ اپنی ہو اس کی، تو پھر بھی کیا نکاح درست نہیں ہے اگر وہ غیر بالغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں احتیاط واجب بھی نہیں لگی۔ خاتون کا آگے مسئلہ آئے گا لڑکی کے اندر، اگر وہ والد کی اجازت بغیر شادی کرتی ہے اور مستقل ہے اپنے امور میں، ٹھیک ہے، سارے اپنے کاموں کو دیکھ بھال خود کرنا، آنا جانا خود کرنا، وہاں پہ احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ اس کا نکاح کیا درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ فتویٰ ہے بچے کے متعلق کہ اگر بچہ جو ہے نابالغ لڑکا، نابالغ جو ہے وہ یہاں پہ اگرچہ مستقل ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے لیے نکاح پڑھ رہا ہے، اپنی خود نکاح پڑھ رہا ہے، تو کیا درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مِنَ الْوَلِيِّ، لیکن اگر عقد کیا ہے ولی کی طرف سے ہو، وَكَانَ الصَّبِيُّ وَكِيلًا عَنْهُ فِي إِنْشَاءِ صِيغَتِهِ، ٹھیک ہے، اور بچے کو جو ہے وہ اس نے وکیل بنایا ہو، کس کی طرف سے؟ ولی کی طرف سے، بچہ ولی کی طرف سے وکیل ہو، فی انشاء صیغت، صیغہ کے انشاء میں۔ عقد من الولی کا کیا مطلب ہے؟ ولی خود شادی کر رہا ہوں، نہیں، اس سے کیا لگتا ہے کہ ولی صاحب جو ہے وہ خود شادی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نکاح بچے سے پڑھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، وکیلاً عنہ ہو گیا نا، وکان الصبی وکیلاً عنہ، اور بچہ وکیل ہو گیا کس سے؟ ولی سے، یعنی ولی کیا ہو گیا؟ موکل ہو گیا نا، تو موکل کا تو نکاح پڑھا جاتا ہے نا، یہی صورت حال ہو جائے گی نا۔ اس کی طرف سے وکیل ہے فی انشاء صیغہ، تو صیغہ کے انشاء کرنا، انہوں نے کہا کہ میرا تم صیغہ کے انشاء کر دو۔ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ولی کی اجازت سے ولی کا کیا نکاح پڑھ رہے ہے۔ او کان العقد لغیرہ وکالۃ عنہ، یا دوسری صورت آپ کر لیں کہ عقد جو ہے وہ اس بچے کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، یا او کان العقد لغیرہ وکالۃ عنہ، بچے کے علاوہ کسی اور کا عقد ہو، وکالۃ عنہ، اور اس کی وکالت میں ہو، یعنی بچہ اپنے نکاح نہ پڑھ رہا ہو، وکیل بن کے کسی کا پڑھ رہا ہو۔ او فضولاً، یا بچہ جو ہے وہ عقد فضولی پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، فاجازوا، اور وہ بندہ بعد میں آ کے کیا اجازت دے دے، بچے نے کسی کا نکاح کسی سے پڑھ دیا، بعد میں کہا کہ تمہارا نکاح پڑھ دیا ہے، تو وہ اجازت دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقد فضولی کی بحث بھی کیا آگے آئے گی۔ عقد فضولی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے کہ جو عقد متع میں لوگ کرتے ہیں، عقد متع میں یعنی بیٹھ کے خاتون سے عقد اپنا پڑھ لیا، اس سے بات چات بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، خاتون سے نکاح پڑھ لیا کہ اس کی میں وکالت میں، اس کا میں اپنے آپ سے نکاح کرتا ہوں اور اس کی طرف سے میں کیا قبول کرتا ہوں۔ پھر خاتون کو بتایا کہ بھئی ہم جو ہے وہ آپ سے عقد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کیا راضی ہیں اس بات پہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے عقد کر لیا ہے، ہفتہ پہلے پڑھ لیا تھا، آپ بس اس کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو جیسے وہ راضی ہوگی وہ نکاح کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا تھوڑی محنت لگتی ہے، راضی کیا دستی، اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے کر لیا، تو نکاح ویسے پہلے پڑھ چکے۔ تو یہاں بچے نے بھی کیا یہی گیم چلی، بچے نے جو ہے وہ والد کا نکاح پڑھ دیا فضولاً، ٹھیک ہے، یعنی والد سے پوچھے نہیں،
نہیں اپنا نہیں، غیر کا، اپنے کے بارے میں فتویٰ آ چکا ہے کہ اپنے کے بارے میں پڑھے گا تو وہ نہیں ہو سکتا، فضولاً ہوتے ہی دوسرے کہنا، اپنا تو فضول نہیں ہوگا نا. نہیں وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فضولاً فاجاز، فضولاً کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا نکاح پڑھا، یعنی بچے نے اپنے والد کا نکاح پڑھ لیا کسی آنٹی سے، ٹھیک ہے، پھر والد صاحب کو کہا کہ والد صاحب جی آپ جو ہے وہ اکیلے رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ شادی کر لیں فلاں خاتون سے. تو والد نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں کرنے کے. والد کا بس تیاری کیا ہے، میں نے نکاح آپ کا پڑھ دیا، آپ راضی ہو جائیں بس. ان کا ٹھیک ہے میں راضی ہوں تو نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صورتحال دیکھیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ ولی کی طرف سے وکیل بن کے ولی کی طرف سے یعنی ولی کا نکاح پڑھوائے اس کی وکالت میں، یا دوسری صورت کیا ہوگی کہ کسی دوسرے کا نکاح بچہ پڑھوائے اس کی وکالت میں. تیسری کیا ہے کہ اس کی وکالت میں نہیں بلکہ فضولاً پڑھوا دے اور بعد میں واقع اجازت بھی دے دے. تو یہ 3 صورتیں ہوں گی. چوتھی صورت کیا ہے؟ اوکان نفس ہی فاجاز الولی، بچے نے اپنے نکاح پہلے پڑھا لیا، ولی نے آ کے اس کی اجازت دے دی، اوکے کر دیا. او اجاز ہوا بعد البلوغ، یا نکاح بلوغت سے پہلے پڑھوا لیا اور 2-3 سال بعد جب بالغ ہوا تو اس نے خود کیا اس نکاح کی اجازت دے دی. ان 5 صورتوں میں کیا ہے؟ ففی صحت اشکال، ان 5 صورتوں میں نکاح کے صحیح ہونے میں کیا اشکال ہے. اشکال جب کہہ دیا تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ فلا یترک مراعات و مقتضی الاحتیاط فی مثلی، ان جیسے موارد میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو ترک نہ کیا جائے. اب یہاں پہ احتیاط کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو گیا ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو، دونوں میں احتیاط کرنی ہے. یعنی اگر انہوں نے آپس میں رہنا ہے دوبارہ تو دوبارہ سے کیا نکاح کریں، اگر جدا ہونا ہے آپس میں تو پھر کیا طلاق دیں. ٹھیک ہے. تو طلاق بھی احتیاط واجب کے طور پہ ہوگی، اور دوبارہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو نکاح بھی کیا احتیاط واجب کے طور پہ ہوگا. تو یہ نکاح کے باب میں جب بھی احتیاط آئے گی تو اس کا یہی کیا معنی ہوگا. جس طریقے سے اگر خاتون نے جو ہے وہ والد کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر لی، ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر وہ خاتون اپنے معاملات میں مستقل تھی، وہاں پہ کیا ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ یعنی اس نکاح میں اشکال ہے، احتیاط واجب ہے. تو وہاں پہ پھر احتیاط پہ کیسے عمل ہوگا کہ یا تو اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں، اکٹھا نہیں رہنا چاہتے تو پھر کیا ہے یعنی تو پھر بھی کیا احتیاط واجب کے طور پھر بھی کیا طلاق دیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.